أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا أجل ممدود الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين وعلى رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فبسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. یہ فین ذرا چل جاتا تو تھوڑی سی ایک مرتبہ پھر بلند صلوات اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسپیڈ کو کم رکھیں تھوڑا سا، ہاں اسپیڈ کو کم رکھیں. میرا یہ خوشنودی ہے 4 دفعہ سنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھتے ہوئے جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، جو بزرگان عذر رکھتے ہیں وہ وہاں پہ تشریف رکھیں. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم،
خداوند قدوس خداوند منان ذات لم یزل کہ انتہائی لطف و احسان، خداوند قدوس کی انتہائی نعمتیں شامل حال، خداوند رحمت و برکت کی جانب سے لازوال رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوئی کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ اس کے محضر میں اس تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہمیں صراط اور وہی صراط مستقیم کر کے حسین ابن علی کی صورت میں ایسی عطا کی ہے کہ جیسی کائنات والوں کو نصیب نہیں ہے، اور یہ صراط جو کہ مستقیم ہے حسین ابن علی کی صورت میں، وہ صراط ہے، وہ سبب ہے کہ جو کائنات میں سب سے تیز ترین اور مستقیم طور پر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی میری جانب توجہ رہے گی تاکہ بات سمجھ میں آ سکے اور منزل مقصود تک ہم پہنچ پائیں۔ سب سے قبل گزارش کروں گا کہ ہمارا جو موضوع ہے افضلیت کے معیارات، لیکن جب بھی عشرہ محرم امام حسین ابن علی کے مجالس اعزا محرم اور حرام کے حوالے سے پڑھنی ہوتی ہیں تو پہلی مجلس عزاداری امام حسین کے حوالے سے مومنین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج کی مجلس کا موضوع خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین کی ذات کے حوالے سے کل سے انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے اس پہ گفتگو جاری رہے گی اور شروع ہوگی انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند منان ہمیں امام حسین ابن علی کے اس فرش عزا کے واسطے ان مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد دوسری گزارش، آج چونکہ بارش کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا اور آپ کی خدمت میں رضوی صاحب نے میسیج بھی چھوڑا ہوگا کہ نماز جماعت یہاں پہ انشاءاللہ روزانہ ہوا کرے گی 10 دن جتنے دن میں آپ کی خدمت میں ہوں، تو لہٰذا آپ بھی ٹائم پہ تشریف لائے گا، میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کو ہم تھوڑا سا مختصر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مجلس اعزا ہماری بر وقت شروع ہو سکے۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ ہم واجبات پہ اکتفا کریں گے اور مستحبات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ مستحبات ویسے بھی گھر میں پڑھنا مستحب ہے، اگرچہ یہ مسجد نہیں ہے لیکن مستحبات جو سنتیں ہیں آپ جا کے بزرگان سے پوچھیے گا، علماء کرام سے پوچھیے گا، سنتوں اور نوافل کا پڑھنا گھر میں زیادہ مستحب ہے، واجبات کا پڑھنا مسجد میں زیادہ مستحب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی مختصر کر کے ہم 10 منٹ میں دونوں نمازیں یا 12 منٹ میں ختم کریں گے۔ اس کے بعد مرثیہ خانوں سے بھی التماس ہوگی کہ وہ بھی مختصر کریں تاکہ ہم کچھ جو مطالب ہیں آپ کے گوش گزار کر سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ، ایسا مستقیم راستہ عطا کیا ہے اس فرش عزا کے واسطے، اس فرش عزا کی صورت میں، امام حسین کی صورت میں۔ میں استقبالیہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے میں عربی اصطلاح کی ایک ٹرمز یوز کر رہا ہوں، ایک رول استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کی خاطر۔ میرے سامنے پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے۔ دیکھیں، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں۔ اس سفر کو عربی اصطلاح میں چونکہ وہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کو عربی اصطلاح میں سبب کہا جاتا ہے، اور وہ جو منزل مقصود ہے وہ مسبب ہوگی، وہ مسبب اور راستہ سبب۔ راستے پہ آپ جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ سبب بنے گی۔ اس سبب کے ذریعے سے آپ مسبب یعنی کیا، منزل مقصود تک۔ میں بچوں کو اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر رہا ہوں۔ آپ نے سوچا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، لاہور جانے کے لیے آپ نے فرض کریں آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، آپ خود ڈرائیو کر کے جائیں گے یا ڈرائیور ڈرائیو کر کے جائے گا۔ اگر خود اپنی گاڑی نہیں ہے تو کسی سروس سے، مختلف سروسز ہیں
ان کے ذریعے سے آپ ٹریول کریں گے. آپ کا مقصود کیا ہے؟ لاہور جانا ہے. اب لاہور تک پہنچنے کے لیے جتنے ذرائع آپ استعمال کریں گے ان کو سبب کہا جاتا ہے, ان کو سبب کہا جاتا ہے. اور وہ جو منزل مقصود ہیں وہ مسبب ہے. اب اگر سبب نہ ہو, یہ ٹریولنگ نہ ہو, سواری نہ ہو, تو اگرچہ اگر کسی کے پاؤں میں دم ہے اور وہ چل سکتا ہے اور چاہے کہ میں پیدل چلا جاؤں گا, تو ہو سکتا ہے راستے میں مشکلات اس کو درپیش آئے, ہو سکتا ہے پہنچ ہی نہ پائے, یا اگر پہنچے گا تو بڑا لیٹ سے پہنچے گا. جہاں پر 5 گھنٹے میں آپ کو گاڑی پہنچا رہی ہے وہاں پہ آپ کو 5 دن میں بھی آپ پیدل نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن یہ جو گاڑی, یہ ٹریولنگ, یہ ذرائع, یہ سروسز ہیں, یہ اس سفر کو اور اس منزل کو آسان کرنے کے لیے, اس منزل تک پہنچنے کے لیے ان کا بڑا رول ہے. اب ہم روحانی طور پر, معنوی طور پر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. میں نے آسان کرنے کے لیے مثال دی ہے. خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں, خدا تک ٹریول کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہماری ٹریول ہے. لیکن اگر اس ٹریولنگ میں روحانی طور پر خدا تک پہنچنے کے لیے خدا کے بتائی ہوئی سروسز کا استعمال نہ کیا جائے, خدا تک پہنچنے کے لیے, چونکہ خدا منزل مقصود ہے ہماری, خدا محور و مرکز ہے ہمارا, ہم نے خدا تک پہنچنا ہے, ہم نے خدا کو حاصل کرنا ہے, ہم نے خدا کی قربت کو حاصل کرنا ہے. خدا کی قربت یعنی کہ خدا تک پہنچنا ہے. تو عزیزان محترم, خدا تک پہنچنے کے لیے یہ فرش عزا سبب ہے. توجہ ہے, یہ فرش عزا سبب ہے, یہ فرش عزا ذریعہ ہے, اور خدا کی ذات مسبب قرار پایا, خدا کی ذات منزل مقصود ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی انسان ظاہری دنیاوی سفر کرنے کے لیے بتائے ہوئے طریقوں کو نہ اپنائے, بتائی ہوئی سروسز کو نہ اپنائے, تو اس کے سفر میں مشکل آ سکتی ہے. وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا, وہ آسانی سے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. تو عزیزان محترم, خدا تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسین کے جیسی ذات دی ہے, سبب حسین ہے, یہ فرش عزا سبب ہے. اگر اس کے بغیر خدا تک پہنچنے کی کوشش بھی کرو گے تو خدا تک تو نہیں پہنچ پاؤ گے, پتہ نہیں کہاں کہاں دروازوں پہ بھٹکتے رہو گے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے, اگر حسین ابن علی کا یہ فرش عزا چھوڑ کے خدا کو تلاش کر لو گے, خدا تو نہیں ملے گا, پتہ نہیں کون مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والی محمد کی, کیونکہ حسین ابن علی کا یہ فرش عزا سبب ہے, حسین سبب ہے. اور جب تک, اچھا خدا تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ تو اسباب ہے نا, اس کے علاوہ بھی کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں ضرورت ہے. قرآن مجید کی جو سرنام کلام میں نے آیت رکھی آپ کے ذہنوں میں ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي حکم دیا جا رہا ہے, بس تم مجھے یاد کرو, اذکرکم یہ نتیجہ ہے, تم مجھے یاد کرو. اچھا, نتیجے سے قبل عمل کی بات کی جا رہی ہے. فَاذْكُرُونِی کیا ہے؟ تو مجھے یاد کرو, یعنی عملی طور پر مجھے یاد رکھو, مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرو. اچھا, یہاں پہ ذکر کی 3-4 صورتیں ہیں. استاد معظم علی اللہ مقامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے یہ جملہ ان کے بلندی درجات کے واسطے میں عرض کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر الکوثر میں فرماتے ہیں ذکر کی 3 سے 4 قسمیں ہیں.
ذکر لفظی، ذکر لفظی، جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پہ تسبیح کے حوالے سے مجھے ایک نقطہ ذہن میں آ چکا ہے جو کہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اس پہ عمل کرے۔ ہمارے عموماً معاشرے میں تسبیح کو جس قدر سے پڑھنا چاہیے اس قدر سے نہیں پڑھا جاتا۔ معصوم کی روایت ہے ہر واجب نماز کے بعد تسبیح جناب سیدۃ النساء العالمین پڑھنا 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ کس کی 1000 رکعت؟ میری؟ آپ کی؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ میری نماز میں تو اتنی قوت ہی نہیں ہے، تو کس کی 1 رکعت؟ فرمایا کہ معصوم کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ معصوم کی 1000 رکعتوں سے ہر نماز واجب کے بعد تسبیح جناب سیدہ کو پڑھنا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اب یہاں پہ رکیے گا تھوڑا سا دقت کے ساتھ، ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں یا حق ادا کرتے ہیں، اچھا یہ جا کے بعد میں دیکھیے گا عملی طور پر کہ کیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر ہم گنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم گنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا، جب ہم پڑھتے ہیں، چونکہ میں پریکٹیکل کر چکا ہوں، میں جمعہ کے خطبے میں بھی مومنین کو متوجہ کیا، باقی دروس و تدریس میں بھی متوجہ کیا، جب ہم پڑھتے ہیں نا صحیح نمونے سے تسبیح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، یہ انداز ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی ثواب بھی نہیں ملے گا، ٹائم بھی ویسٹ۔ ایک عمل آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ جب ثواب نہیں ملے گا، عمل صحیح نہیں ہے، تو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ صحیح انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب اس طرح پڑھو گے نا، جا کے تجربہ کیجیے گا، 1 منٹ 36 سیکنڈ لگتے ہیں۔ 1 منٹ 36 سیکنڈ۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا عموماً، دیکھیے گا آس پاس میں، دیکھیے گا کیسے پڑھتے ہیں، وہ 30 سیکنڈ میں ہم تسبیح ختم کرتے ہیں۔ 30 سیکنڈ میں تسبیح ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ہم اس سوچ میں ہیں کہ ہم تسبیح صحیح پڑھ رہے ہیں، ہمیں کون سا ثواب ملے گا؟ جو معصوم فرما رہے ہیں۔ اور حقیقتاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط پڑھ رہے ہیں۔ کہاں 1 منٹ 36 سیکنڈ، چلو 6 کو چھوڑ دیں، 30 کر لیں، 1.5 سیکنڈ۔ ہم اس کو کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ 30 سیکنڈز میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا سوال، تسبیح کو کب پڑھنا چاہیے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں آپ جا کے دیکھیں، معصوم فرماتے ہیں نماز واجب کے فوراً ہی بعد پڑھو۔ اچھا، یہ جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بزرگان معترض ہوں، اعتراض کریں، تو اس لیے میں آپ کو رائے حل بھی بتا رہا ہوں کہ بزرگان سے، علماء سے جا کے ڈسکس کیجئے گا۔ البتہ کئی ساری جگہوں پر ہم نے اس کو پریکٹیکل کروایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی سلام پڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہے تسبیح کا۔ اچھا، نہیں ہونے سے مراد یہ نہیں کہ حرام ہے، بالکل غلط ہے، نہیں۔ یعنی اگر تسبیح کا وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو معصوم فرماتے ہیں کہ واجب نماز کے بعد فوراً ہی تسبیح جناب سیدۃ النساء العالمین پڑھو گے تو 1000 رکعت جو کہ معصوم کی رکعت ہیں، اس کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر اس انداز میں پڑھی جائے، ایک تو اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں،
تو مجھے انصاف سے بتلائیے کہ ہم کس کھاتے میں تسبیح جناب سیدہ کو پڑھ رہے ہیں. اچھا اسی مقام پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، تسبیح کا یہاں پہ میں مخالف نہیں ہوں اور صلوات کا یہاں پہ میں مخالف نہیں ہوں، سوری، یعنی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز سلام کے بعد فوراً ہی ہم صلوات پڑھتے ہیں، یہ عمل تسبیح کی نسبت ٹھیک نہیں ہے. یہ مقام تسبیح کا ہے، تسبیح ہے جناب سیدۃ النساء العالمین کہ جیسے آپ نے سلام کیا اس کے بعد فوراً ہی تسبیح، صحیح انداز میں تسبیح پڑھو. جب تسبیح ختم ہو جائے تو ہم نے جو اپنے مرکز میں پریکٹیکل کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سلام کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے بعد پھر ان اللہ و ملائکتہ، پھر 3 دفعہ صلوات ہوتی ہے، اس کے بعد نوافل پڑھیں. اچھا عموماً یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جو صلوات پڑھتے ہیں نا فوراً ہی بعد وہ تسبیح چھوڑ دیتے ہیں کافی سارے احباب. جا کے روایات میں دیکھیں کتنی اہمیت ہے جناب سیدۃ النساء العالمین. معصوم فرماتے ہیں غالباً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم، مولا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، معصوم فرما رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو، امام فرما رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنی دادی زہرا کی تسبیح کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں جس طرح ہم واجب نمازوں کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ اکبر، واجب نمازوں کی تعلیم دیتے ہیں اس طرح تسبیح جناب سیدۃ النساء العالمین. بات پہنچ گئی آپ کے نام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہم بیان کر رہے تھے کہ خدا کو یاد کرنے کے 3 سے 4 طریقے ہیں. استاد معظم نے تفسیر الکوثر میں بیان کیا ہے اسی آیت کے ضمن میں. آصف فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لفظی جس کو لفظوں میں بیان کیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، یا ہم پڑھتے ہیں یا حسین نوحہ پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یا علی مدد کرتے ہیں. یہ لفظی ہے، لفظ ہم عطا کر رہے ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر عملی، ذکر کی دوسری قسم ہے عمل. تسبیح ہم لفظوں سے پڑھتے ہیں، ایک ذکر ہے عملی، ہم نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں. یہ عمل ہے، یہ ایک خاص کیفیت ہے ذکر کی. اب یہاں پہ رک گئے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں وقت کے دامن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. ایک ہے لفظی ایک ہے عملی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس انداز میں مجھے یاد رکھیں گے میں تمہیں اس انداز میں یاد رکھوں گا. میں لفظوں کے انداز میں خدا کو یاد کرتا ہوں، خدا مجھے لفظوں کے انداز میں یاد رکھے گا. اگر میں خدا کو عملی طور پر یاد رکھوں گا خدا مجھے عملی طور پر یاد رکھوائے گا. اچھا یہاں پر بھی 4 ترجمے ہوئے ہیں. خدا جب یاد کرتا ہے یا خدا کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس کی کتنی میننگز بنیں گی، کتنے مطالب بنیں گے. تو استاد بزرگوار ہمارے انہوں نے 4 ترجمے بیان کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. دوسرا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرواؤں گا. ایک تو خدا کی ذات یاد کرتی ہے، دوسرا ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں آپ کو یاد رکھواؤں گا، یعنی خدا کی ذات کے علاوہ بھی آپ کو خدا یاد رکھوائے گا. اب اس مقام پہ آپ پہنچ گئے ہیں، اب منزل کو آگے تھوڑا بڑھائیے گا کہ دیکھیں یہ تو ہم عام انسان ہیں نا کہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوں، یاد کرواؤں گا. لیکن اگر کسی خدا کے ولی کی بات کی جائے، خدا کے وسیع کی بات کی جائے، خدا کے اولیاء کی بات کی جائے تو تمام تر اولیاء کو دیکھتے ہوئے، تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے، جب ہماری نگاہ
اس آیت کے مصداق پر جو کہ امام حسین کی ذات میں، امام حسین کی نظر میں، امام حسین کی ذوات اقدسہ میں نظر آتی ہے، تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس آیت کا مصداق اس انداز سے بن کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اے میرے خدایا میں تمہیں یاد کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اب یہاں پہ یاد کرنے کی 3 کیٹیگریز ہیں، یاد کرنے کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ وقت نارمل ہونا چاہیے، جگہ نارمل ہونی چاہیے، حالات نارمل ہونے چاہیے۔ ان 3 طرح کی سہولتوں کے پیرائے میں ہم جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو یہ انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر یہ تینوں کیٹیگریز مشکل ہو جائیں کہ وقت بھی مشکل ہو، حالات بھی مشکل ہو، جگہ بھی مشکل ہو، تو یہ کائنات میں امام حسین کی ذات ملتی ہے کہ کربلا کے میدان میں وقت بھی مشکل تھا، جگہ بھی مشکل تھی، حالات بھی مشکل تھے، لیکن امام حسین نے فرمایا اے میرے خدا میں تمہیں نہیں بھول سکتا، میں تمہارے ذکر کو نہیں بھول سکتا۔ فَاذْكُرُونِی کے مصداق کو امام حسین نے یاد رکھا، اذکرکم کے مصداق کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ دیتے ہوئے فرمایا اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، اگر تو نے مجھے ان مشکل حالات میں نہیں بھلایا، مجھے یاد رکھا ہے، تو میں خدا ہو کے تیرے ساتھ آج کربلا میں ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ حالات کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے، وقت کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے، جگہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے، حسین حسین کرنا میرے خدا کی ذمہ داری ہے۔ مل کے سلام یا علی، توجہ ہے اذان محترم، محمد والی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حسین حسین، اچھا کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم تو اپنی مرضی سے آتے ہیں، ہم تو یا حسین خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی خاطر میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اسی آیت کو دیکھتے ہوئے نتیجے تک پہنچتے ہیں تو یہ نتیجہ ملتا ہے کہ یہ امام حسین کی عزاداری ہم نہیں کرتے، ہم اپنی اختیار سے نہیں کرتے، امام حسین کی عزاداری خدا ہم سے کروا رہا ہے۔ خدا ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ اچھا جب خدا لے رہا ہے تو ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نے امام حسین کے لیے جن عزاداروں کا چناؤ کیا ہے ان میں ہمیں بھی شامل رکھا ہے، ان میں ہمیں بھی شامل رکھا ہے۔ کیونکہ مطالب بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں جو کہ موضوع ہے اس پہ ڈسکس ہوگی۔ یہاں پر ایک تدبر اور فکر کی جانب میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم سے جب امام حسین کی عزاداری خدا کرواتا ہے تو اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا ہمیں، ہمارا امتیاز جانوروں سے عقل کی بنیاد پر ہی ہوا ہے۔ جب ہمارا انتخاب ہے تو یہ مناسب ہے کہ ہم فقط عزاداری کو ذکر لفظی پہ ہی روک دیں، فقط حسین حسین کریں، یا عمل کے میدان میں بھی آنا چاہیے، ہمیں عملی طور پر بھی اس کو ثابت کرنا چاہیے یا نہیں۔ اچھا اس کے لیے اگر عمل کی بات کی جائے تو امام حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر مدینے سے نکلتے ہوئے امام حسین کا بابانگ دہل اعلان ملتا ہے کہ میں فساد و جنگ و جدال کے لیے نہیں خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا محمد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا اب یہاں پہ سوال ہے، امت تو نماز پڑھ رہی تھی، امت تو روزے رکھ رہی تھی، امت تو بھلائی کے کام کر رہی تھی، تو امام حسین کی نگاہ میں کیا تھا کہ کون سی اصلاح مراد تھی کہ جو نہیں کی جا رہی تھی، اور اس کو امام حسین اس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین حریت پسندوں کا امام ہے،
آسان کر دوں، امام حسین آزاد پسند لوگوں کا امام ہے، جن کی فکریں آزاد ہوں امام حسین ان کا امام ہے۔ امام حسین نے دیکھا نماز ہے، روزہ ہے، باقی کچھ امور ہیں، لیکن جو روح دین ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، روح دین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب اگر روح دین کے بارے میں سوال کرو گے تو عزیزان محترم، روح دین اہل بیت علیہم السلام کی ولایت و امامت ہے۔ امام نے دیکھا کہ امامت و ولایت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جو پامالی کا سبب تھا کہ یزید لعین منبر پہ آ چکا تھا، یہ فساد تھا، اصل فساد یہی تھا۔ امام حسین بتلانا چاہتے تھے کہ کس کو امام بنانا چاہیے، کس کو اپنا ولی بنانا چاہیے۔ امام اس جانب ہمیں متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، امام جب نکلے مدینے سے مکے، مکے سے کوفہ، پھر راستہ تبدیل کرتے ہوئے کربلا، یہ جو کوفی تھے، ہم نے تو یہی سنا لیکن کوفیوں نے خط لکھے تھے تو امام نے خروج کیا، نہیں عزیزان محترم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کو جب دقت سے پڑھو گے تو امام حسین حج کی نیت سے نکلے تھے۔ امام حسین جب ابن زیاد نے تنگ کیا تو امام حسین حج کی نیت سے نکلے۔ جب مکے کے قریب تھے تو کوفیوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین تو مدینہ چھوڑ چکے ہیں، اور امام حسین کا ارادہ کربلا جانے کا ہے، تو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، خط لکھنا شروع کیا کہ مولا آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہمارا چونکہ امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے۔ اتفاقی تیاری کہ معلوم ہوا کہ فلاں آ رہے، چلو میں بھی مہمان نوازی کر لیتا ہوں۔ ان کو معلوم ہوا کہ امام حسین جا تو رہے ہیں، چلو یہاں پہ بلا لو، کوفے بلا لو۔ پھر امام نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ جاؤ حالات دیکھو، کیونکہ اتفاقی صورتحال تھی۔ امام حسین ابن علی، میں مختصر کر رہا ہوں، امام حسین ابن علی کہ قافلے میں ہم سنتے ہیں فقط جناب حر علیہ السلام آئے تھے یزید کے لشکر کو چھوڑ کے، نہیں عزیزان محترم۔ جب تاریخ کے دقت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں نا تو تاریخ میں ملتا ہے 21 افراد جو یزید لعین کو چھوڑ کے امام حسین کے قافلے میں پہنچے، کچھ راستے میں پہنچے، کچھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آخری نقطہ آپ کی ضمانتوں کو تمام، یہ جو 21 افراد آئے تھے امام حسین کے قافلے میں آئے تھے، وہ کب تک امام حسین کے ساتھ تھے؟ اس نقطے سے ہماری زندگیوں میں سبق، امام حسین کے پاس جتنے آئے چھوڑ کے یزید کو، وہ فقط افراد کی حد تک تھے، وہ فقط نعرے بازی کی حد تک تھے، وہ فقط کربلا کی حدود تک تھے، وہ فقط معیت کی حد تک تھے کہ امام حسین کا وجود ہے تو ہم ساتھ ہیں، امام چلے جائیں گے تو امام کے مقصد کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ جتنے بھی آئے، یعنی امام حسین کے ساتھ یزید کو چھوڑ کے امام حسین کے ساتھ آ کے ملے تھے، وہ فقط افراد کی حد تک نہیں تھے، فقط کربلا کے حدود کی حد تک نہیں تھے، فقط نعرے بازی کی حد تک نہیں تھے، بلکہ ان کا نعرہ یہ تھا، انی سلم لمن سالمکم، اے میرے مولا حسین، جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری بھی صلح ہے، انی حرب لمن حاربکم، جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے ان کے ساتھ ہماری بھی جنگ ہے، عدو لمن عاداکم، قیامت تک جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے ہماری بھی جنگ ہی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد عجل فرجہم
وہ امام حسین کے ساتھ فقط کربلا کی حد تک نہیں تھے. اچھا یہ پیغام ہے انی سلم لمن سالمکم الی یوم القیامہ ہے، قیامت تک. اچھا یہاں پر کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کو معلوم ہوا زہرا کا لال سفر کربلا میں ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، پراپرٹیز کو چھوڑ دیا، امام حسین کی آواز پر لبیک کہا. کاش وقت ملتا تو اصحاب امام حسین پہ گفتگو ہوتی کہ امام حسین کے اصحاب نے کیا وفا کی ہے، کس انداز میں وفا کی ہے. کبھی وقت ملے گا تو بیان کریں گے. کچھ افراد ایسے تھے، پیغام ملا، خبر ملی، چھوڑ کے آ گئے. کچھ افراد ایسے تھے جن کے پاس امام حسین خود چل کے گئے، خود امام حسین چل کے گئے. اچھا ان جن کے پاس چل کے گئے تھے ان کی بھی دو قسمیں تھیں. کچھ کو حیا آ گئی، کچھ کو حیا نہیں آئی، کچھ کو حیا نہیں آئی اور بہانے کرنے لگے. مولا میں ضعیف ہو چکا ہوں، مولا میں یہ ہوں، مولا میں یہ ہوں. امام حسین چلے. عبداللہ ابن حر جوفی، اس کا تفصیلی کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں. مولا جب چلے پیچھے سے دوڑتا ہے، مولا میں نہیں جا سکتا، میرے پاس تلوار بڑی کمال کی ہے، مولا میرے پاس گھوڑا نسلی گھوڑا ہے، یہ حاضر ہے. آج کے معاشرے میں معذرت کے ساتھ بزرگان تشریف فرمائیں جو بڑی بڑی مجلسیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نیاز کرتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ خود میرے حسین یعنی میرے نہ ہو سکے تو تیری اشیاء کی حسین کو کوئی ضرورت ہی نہیں. حسین کو ہماری ضرورت ہے عزیزان محترم، ہماری ضرورت ہے. حسین کے آواز پر لبیک ہم نے کرنا ہے. ہماری خیرات و مجلسوں کا امام حسین محتاج نہیں ہے، حسین کو ہماری ضرورت ہے. جناب سیدہ کے لال کو ہماری ضرورت ہے. ہمیں حسین کے نہ ہو پائے، میرے مال و دولت کی نہیں ہے ضرورت حسین. عزادارو ہمارا وجود حسین کے ساتھ ہونے کی دعا کی تھی جناب سیدہ نے. جب سوال کیا نا جناب سیدہ نے آ کے، بابا میرے حسین کو کون روئے گا، تو رسول خدا نے فرمایا تھا رو کر، بیٹی زہرا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو آپ کے حسین کے بچوں کو روئے گا، آپ کے نوجوانوں کو روئے گا، آپ کے بوڑھوں کو روئے گا. اجرکم اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. آج یکم کا دن گزر کے 2 محرم کی رات ہے. عزادارو ہم بھی گھروں میں عزاداری کرتے ہیں. بس مختصر چند جملے. بغداد کی ایک خاتون ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے عزا خانوں پہ جناب سیدہ نہیں آتی، ائمہ نہیں آتی. خوش نصیب ہے اس فرش عزا کے بانیان کہ جن کے فرش عزا پہ سیدہ آتی ہے. بغداد کی ایک خاتون ہے، گھر میں مجلس برپا کرتی ہیں، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک. دیکھتی ہیں ایک دفعہ ایک خاتون ہے، ضعیفہ خاتون ہے، پرانی سی چادر ہے، سیاہ چادر ہے. آتی ہیں، ہم تو لیٹ کر کے آتے ہیں نا عزا خانے پہ عزاداروں،
مومنہ خاتون فرماتی ہیں ایک خاتون ہے جو سب سے پہلے آتی ہے اور سب کے اٹھ جانے کے بعد چلی جاتی ہے. جب یہ انداز میں نے دیکھا تو 10 محرم کی رات جب آئی تو وہ خاتون سب سے پہلے اٹھ کے جانے لگی. میں نے ہاتھ پکڑ لیا, پوچھا اے خاتون تم کون ہو, آپ کون ہیں کہ جو 9 محرم کی رات تک سب سے پہلے آتی تھی, سب کے آخر میں جاتی تھی, آج کیا پریشانی ہے, کیا ماجرا ہے, سب سے پہلے جا رہی ہیں. رو کر فرمایا اے مومنہ عورت, اے کنیز خدا, تو نے پہچانا نہیں, میں حسین کی ماں ہوں. ہر فرش عذاب میں جاتی ہوں, اپنے حسین کو رونے کے لیے جاتی ہوں, پرسہ دینے کے لیے جاتی ہوں. ہاں زادارو, یہ تو ہمارا انداز ہے نا. ایک اور روایت سن لیں. ہم جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جب معصوم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ان کے وجود کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. عزادارو, 8ویں تاجدار ولایت و امامت امام رضا علیہ السلام کی آنکھیں جب نگاہ پڑی محرم کے چاند پر نا, ابن شبیب مولا کا چاہنے والا ایک غلام ہے, قریب آیا, مولا آپ نے چاند دیکھا ہے, آپ کے وجود کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے, آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ مولا نے فرمایا اے ابن شبیب, اے بندے خدا, محرم کے چاند دیکھنے کے بعد بھی کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. ہاں عزادارو. مولا کے فرماتے مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے, ماتم کرنے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے کہا, فرمایا اے ابن شبیب, نہ سوال کر, نہ خود رو, نہ مجھے رولا. مولا کیوں نہ رو, دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں آپ, کیوں نہ سوال کروں؟ مولا نے فرمایا اے ابن شبیب, آپ کو پتہ ہے, معلوم ہے, محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. اسی محرم میں 10 محرم کے دن میرے دادا حسین کو کربلا میں اس طرح شہید کیا گیا جس طرح جاہل بدو عرب کسی جانور کو ذبح کرتے تھے. حاضر اجرکم اللہ. جب یہ جواب سنا نا, مولا کا تشویش, سوال ابھرا, مولا مجھے یہ بتلائیں کیسے ذبح کرتے تھے؟ آخری جملہ عزادارو, مولا کے آنکھوں میں مزید آنسو بڑھے, مزید آنسو زیادہ ہوئے, رو کر فرمایا مولا کے مولا کے گلے میں آیا. جیسے ہی گلے میں آیا, امام فرماتے نہ سوال کرتا نہ مجھے مزید رلاتا. مولا نہیں, مجھے بتلائیے, میرا دل چاہتا ہے کیسے عرب حضرات ہم اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے. رو کر فرماتے ہیں بندے خدا, اسلام سے قبل جب جانور کو ذبح کیا کرتے تھے ایک صحرا میں آ کے کھڑا کرتے تھے. کھڑا کرنے کے بعد جس کو جو بھی ہاتھ میں ہوتا تھا, کوئی تلوار ہوتی تھی, کوئی تیر ہوتا تھا, کوئی خنجر ہوتا تھا, کوئی کہیں سے اس جانور کو خنجر سے مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا. حاضر اجرکم اللہ. مولا فرماتے جب وہ زخموں کی تاب للاتے ہوئے جانور زمین پہ گر پڑتا تھا, اس کو گلے کو ایک خنجر سے نہر کرتے تھے, ذبح کرتے تھے. عزادارو, مولا فرماتے ابن شبیب کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کا دن آیا, اکبر چلا گیا, غازی 2 شانے کٹا کے سو گیا, اونا محمد جام شہادت پی کے سو گئے. ابن شبیب کربلا کے میدان میں جس کو تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا, جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر سے مارا, جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر سے مارا. ابن شبیب جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کے میرے دادا حسین
انا للہ و انا الیہ راجعون.